خداوند کے زندہ کلام میں سے آج ہم خداوند کے ان سیکرمنٹس میں سے جو کلیسیا ہے کلام مقدس میں سے لے کر مسیحیت کے آغاز سے اس کا بیان کیا، اور جو لوگ توبہ کر جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے وہ بپتسمہ پا کے نجات کو حاصل کرتے۔ بپتسمہ مسیحیت کے بیچ میں وہ ایمان پر مبنی پہلا قدم ہے جو بپتسمہ انسان کو مسیح میں شامل کرنے کا عمل ہے، نہ کہ کلیسیا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بپتسمہ اب سے نہیں ہے، اس بپتسمہ کا آغاز یہودیت میں بہت پہلے سے تھا، اور یہودی بھی بپتسمہ دیا کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بپتسمہ کا جو لفظ ہے وہ جوں کا توں ہر ایک زبان میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ انگلش میں اس کو بیپٹزم کہتے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ بپتسمہ کیا گیا، اور یونانی میں اس کو بپٹائزو کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو استباغ کہتے ہیں، اور ہیبرو میں بھی استباغ کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ ہیبرو سے عربی کا جو لفظ نکلا وہ استباغ۔ استباغ کا مطلب غوطہ دینا، استباغ کا مطلب رنگنا، ڈبو دینا۔ اس کو ہم جانیں گے۔ بپتسمہ یونانی میں بیپٹائزو اس کو کہتے تھے کہ جب شپ ڈوب جاتے تھے، جب وہ سنک ہو جاتے تھے، گہرے میں ڈوب جاتے، تو یونانی اسے بیپٹائزو یا بیپٹائزم کہتے تھے کہ یہ جہاز ڈوب گیا۔ اسی طور پر بپتسمہ کا مطلب رنگنا، رنگ دینا، رنگ کے ایسے عمل میں سے گزارنا کہ وہ پورا طور پر ایک ہی رنگ نظر آئے، اور اس کو عربی میں استباغ کہتے ہیں، رنگنے۔ عربی میں اس کو غوطہ کہتے ہیں، استباغ کو غوطہ کہتے ہیں۔ اگر ہم کیتھولک کلیسیا کی بائبل کو دیکھیں تو وہاں پر زیادہ لفظ استباغ استعمال کیا گیا ہے، اور ہمارے پروٹسٹنٹ ترجمے میں بھی استباغ یعنی یوحنا استباغی، یوحنا غوطے دینے والا، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے نام سے یوحنا مشہور ہے۔ اس کا مطلب ہے رنگ دینا۔ جب رنگ ساز کے پاس کپڑے رنگنے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں، اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو رنگ ساز دوپٹے کو یا چادر کو رنگنے کے لیے اس پر رنگ پورے طور پر تیار کرتا ہے، اس پر رنگ چھڑکتا نہیں ہے، بلکہ اس کو پورا ڈپ کرتا ہے،
اور ڈپ کرنے کے بعد اس کو کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہیں اس میں وہ پنجابی سے کہتے ہیں ڈب کھڑپا تو نہیں ہوگی. اگر ڈب کھڑپا ہو، اگر رنگ پرانا ہو، اس کو پھر اس میں ڈبوتے ہیں اور اس وقت تک جب ایک رنگ نہ ہو جائے. آپ ہماری بہنیں جب دوپٹہ رنگنے کے لیے دیتی ہیں تو اس کے ساتھ ایک سیمپل بھی دیتی ہیں، ایسا ہے نا، اور وہ رنگ ساز اس سیمپل کے ساتھ اس کو میچ کرتا ہے، اور جب اس کے ساتھ میچ ایکوریٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو باہر نکالتا ہے. اس کو کہتے ہیں استواء، یعنی کہ اس رنگ میں رنگ جانا. یہ عربی کا لفظ بھی ہے. جب میں پچھلے دنوں مطالعہ کر رہا تھا اور اس سورہ بقرہ میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں استواء کی. استواء وہاں پر لفظ ملتا ہے، یہ ورڈ یاد نہیں لیکن سورہ بقرہ میں ہے، جس کا مطلب اردو میں یوں ہے کہ اے ایماندار لوگوں، تم خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاؤ، یعنی کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ استواء حاصل کرو، یعنی خدا تعالیٰ کے تمام اصولوں کو اپنا کر اس کے رنگ کو اپنے اوپر لے لو. آمین. اسی طور پر یوحنا بپتسمہ دینے والا، اس کو استواغی کہا گیا کیونکہ وہ عیسیٰ نبی کی اس پیشن گوئی کے مطابق اس راہ کو تیار کرنے والا، یعنی اس کے راہوں کو جو اونچے نیچے ٹیلے ہیں ان کو ہموار کرے اور ان کے بیچ میں توبہ اور گناہ کی منادی کرے. اور یہودی اس سے قبل بھی بپتسمہ لے کر اپنے آپ کو پاک کرتے، اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے تھے. یہی بات تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا. اگر ہم دیکھیں مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 30 باب، اس کی 30 چوتھی 5 آیت کو پڑھیں، وہاں پر ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ یہودی اس سے قبل بپتسمہ لیتے تھے. آج مختلف ڈینامینیشن کے لوگ اپنی کلیسیا ترتیب کے مطابق، اپنی ڈینامینیشن کے مطابق وہ بپتسمہ دیتے ہیں. پہلے ہم اس حصے کو دیکھیں گے، پھر ہم بپتسمے کے ترجمے کی طرف آئیں گے. جی، یہ وہی ہے جس کا ذکر یوسیٰ نبی کی معرفت یوں ہوا ہے، بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ. یہ یوحنا اونٹ کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا پہنے کمر سے باندھے رہتا تھا. اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھی. اس وقت یروشلم اور سارے یہودیہ یردن کے گرد و نواح کہ سب لوگ نکل کر اس کے پاس. یہ کون تھے؟ یہودی. کون تھے یہ؟ یہودی. یہودی میں دو ایسے فرقے تھے جن کا ذکر یہاں پر پایا جاتا ہے، جو دین اور دینی رسومات جو انہوں نے خود گھڑ رکھی تھی ان کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے طریقے وہ استعمال کرتے رہتے تھے. وہ بھی آئے بپتسمہ لینے کے لیے. پڑھے
وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے درائے یردن میں یوحنا اجتباغی سے کیا لیا؟ بپتسمہ لیا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ یہودی آ رہے ہیں، یہودی فریسی ہیں، بہت سارے فریسیوں اور صدوقیوں کو یہاں پر رکے، بہت سارے فریسیوں اور صدوقیوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیزم کے اندر بپتسمہ اس سے قبل رائج تھا۔ جہاں یوحنا بپتسمہ دیتا تھا اس سے پہلے بھی راست بازی اور گناہوں کی معافی اور گناہوں کو دھوئے جانے کے لیے جو یہودی بپتسمہ لیا کرتے تھے۔ لیکن اس میں ایک جو دو خاص فرقوں کا ذکر آیا ہے، وہ فریسی ہیں جو رسومات کی پابندی کرواتے تھے زبردست، اور ان فریسیوں نے بہت تفسیریں لکھی ہوئی تھی۔ لیکن جب انہیں احساس گناہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، تو یوحنا اجتباغی کے پاس یہ آتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اسے کیا لیتے ہیں؟ بپتسمہ۔ لیکن ایک اور اچھی بات ہے اس کے ساتھ، وہ صدوقی ہے۔ وہ کون سا لوگ ہیں؟ صدوقی ہے۔ صدوقی فقی اور فریسی سے بالکل الگ ہے، اور فقی اور فریسی صدوقی فرقہ کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ فقی فقہ اور قانون کی، شریعت کے قانون کی بات کرتے ہیں، اور فریسی جو ہے شریعت میں جتنے رسومات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے ڈنڈا لے کر پیچھے گھومتے ہیں۔ لیکن صدوقی ایک ایسا فرقہ ہے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ فریسی اور صدوقی دونوں فرقے کیا ہیں؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس اپنے نام کا اقرار کر کے بپتسمہ لینے آتے ہیں، جبکہ وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ میرے عزیزو، آج بھی پوری دنیا کے اندر مختلف ڈینامینیشنز ہیں، وہ انہوں نے اپنی ترتیبیں بنائی ہوئی ہیں کلیسیا کے مطابق، اور وہ اپنی کلیسیا کے مطابق بچوں کو کوئی بپتسمہ دیتا ہے، اور کوئی یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیتا ہے، جسے اونلی جیزس کہتے ہیں۔ جنہوں نے بعد میں اپنا نام تبدیل کر کے پاکستان میں یونائٹڈ پینٹیکاسٹل رکھ لیا، اور دوسرے پینٹیکاسٹل کو یا ایسے مسیحوں کو جو پینٹیکاسٹل کی تشریح کو نہیں جانتے، ان کو وہ دھوکہ دے کر یسوع کے نام سے بپتسمہ دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ یوٹیوب پر بڑے بڑھ چڑھ کر بڑے بڑے پیغامات دیتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے چرچوں پاکستان کے لوگ اور پینٹیکاسٹل لوگ اس ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹرن کو جانتے نہیں، اس کی جذباتی اور اچھے پیغامات کو سنتے ہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں۔ اس کا نام ہے جمیل ناصر۔ میں کافی دنوں سے کھوج میں تھا، کئی سالوں سے، لیکن پچھلے دنوں جب انہوں نے بپتسمہ کو تعلیم دے کر لاہور کے چرچ میں بپتسمہ کا آغاز کیا، تو میں نے اس کی اس بات کو 8-10 دفعہ سنا، جس میں انہوں نے کہیں یہ ذکر بھی کیا اور مختلف آیات پیش کر کر کے یسوع کے نام سے بپتسمہ دے کر گول گول کر کے بیان کیا۔ لیکن سمجھدار سمجھ جاتے ہیں، اور ان کے چرچ کا نام ہے چرچ آف پینٹیکوسٹ یا پینٹیکوسٹ چرچ۔ ہاں وہی ہے، یونائٹڈ پینٹیکوسٹ رکھ لے یا چرچ آف پینٹیکوسٹ۔ تو آج کل کینیڈا میں گئے ہوئے سیلم لیا ہوا ہے، اپنا کو بڑے دلیر خادم کہتے ہیں، میں بھی سمجھتا تھا، لیکن میں 8-9 سال سے اس کی کھوج میں تھا کہ اس کا کہیں لوگ سوال مل جائے۔ کہ پچھلے ہفتے جب اس نے بپتسمہ پر پیغام دیا تو میں نے شکر کیا، میں ایسے غور سے اس کو سنا، اور کئی بار اس کو سنا، کئی بار سنا۔ کلام میں سے سچائی کی باتیں تو کرتے ہیں،
لیکن جہاں تسلیس اور بپتسمے کی بات آتے ہیں تو خدا باپ بیٹے روح القدس سے یا اونلی جیسس والے اور یونائٹڈ پینٹیکوسٹل کے لوگ بپتسمہ خدا باپ بیٹے روح القدس کے ساتھ نہیں لیتے. یہ خدا شہر میں بھی آگے ہوئے. میرے عزیزو، اب ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ جو بپتسمہ ہے جس کا ذکر ہم متی کی انجیل میں یوحنا استباغی کو دیتے ہوئے سنتے ہیں، اس کا ذکر سنیں کہ یردن اور یہودیہ اور اس کے گردنواں یروشلم کی گردنواں سے لوگ فریسی اور صدوقی سے بپتسمہ لے کر آنے آئے، لینے کے لیے آئے اور اپنے گناہوں کا کیا کیا انہوں نے اقرار کیا. اب مجھے نہیں پتا کون سے گناہوں کا اقرار، اپنے ذاتی، اپنے اندرونی، یا جیسے داؤد نبی کہتا ہے خدا میرے پوشیدہ گناہوں کو کیا کر دے، معاف کر دے. لیکن ایک ہی طریقہ ہے گناہوں کی معافی کے لیے، وہ ہے بپتسمہ. کیا ہے؟ جس پر یہودی بھی ایمان رکھتے ہیں. اور آج ہمارے مختلف ڈینامینیشن کے لوگ صرف اپنی ترتیب کی بات کرتے ہیں. کل ایک جنازہ ہوا پرسوں، تو محترم پادری صاحب کے ساتھ گفتگو ہونا شروع ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ میں تو اس چرچ سے لینا ہو کر اس سے نہیں آیا کہ میں آپ کا بھائی بن جاؤں یا پینٹیکوسٹل بن جاؤں گا، بلکہ اس لیے میں وہاں سے لینا ہوا کیونکہ وہ مجھے برداشت نہیں کرتے تھے، کیونکہ غیر قوم کے لوگ وہاں پر خدا کا کلام اور شفا پانے کے لیے اور بدر گرفتہ آزاد ہونے کے لیے آتے تھے. اور وہاں کے پادری نے مجھے روکا. میں نے کل ان کو بتایا عجیب سی بات ہے، باہر ہم خدمت کرتے تو غیر قوم ہمیں مارتی ہے، اگر ہم اندر خدمت کرتے تو ہمیں بشپ مارتے ہیں. اس لیے میں خدا حافظ کر کے آ گیا اور آج آپ کے سامنے. پھر میں ان کو بتا رہا تھا کہ ہمارے چرچ کی ترتیب قرآن مقدس کے مطابق ہے جیسے چرچ آف پاکستان اور دیگر چرچز کی ہے، پینٹیکوسٹل چرچز کی ہے. ہم میں اور ان میں فرق اتنا ہے کہ ہم استباق کا بپتسمہ دیتے ہیں، پانی کے غوطے کا بپتسمہ دیتے ہیں. آگے سے جواب کیا آیا؟ آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ بھائی کنتے اتنے سی پادری ایسے بس کی نہیں ہوتے، کنتے سے پادری ہو گئے ہیں، غوطے کے بپتسم پر ہمارے ایمان میں یقین ہے. لیکن کیا کریں، کیا کریں؟ چھوڑ دیں؟ جب چھوڑیں گے تو انہیں کوئی کیپسٹ بھی نہیں رکھے گا، کیونکہ ٹائپنگ تو آتی نہیں، جاب لگی ہوئی ہے نا. تو میرے سیکھو یہ فریسی اور صدوقی جو یہودیوں پر چڑھ دوڑتے تھے، انہیں احساس گناہ ہوا، اور جب انہیں احساس گناہ ہوا تو یہ بپتسمہ لینے کے لیے جو انہیں استباقی کے پاس دوڑے آئے. آج بھی بہت سارے ایسے چرچ آف پاکستان کے لوگ، یونائٹڈ پریسبیٹیرین کے لوگ، کیتھولک چرچ کے لوگ دوڑے ہوئے ہمارے پاس آتے تاکہ وہ بپتسمہ لیں. کس لیے؟ اس لیے کہ ان کو کیا ہوا؟ احساس گناہ. اور احساس گناہ ایک اہم جز ہے. آگے بڑھیں. بہت سارے فریسیوں اور اگر کائنڈلی مائک دے دیں تو ریکارڈنگ ہوتی ہے، آواز نہیں آتی ریکارڈنگ پہ، اس لیے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. جی، بہت سارے فریسی اور صدوقیوں کو بپتسمہ لینے کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا اور ان سے کہا بہت دلیر ہے، بہت دلیر ہے، منہ پر بات کرتا ہے، اے شام کے بچوں تم کو کس نے جتا دیا؟ آنے والے غضب سے بھاگو. میرے عزیزوں، بپتسمہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انہیں استباقی بتاتا ہے کہ آنے والا غضب ہے، آنے والے غضب سے بھاگو، اور آنے والے غضب سے بچنے کے لیے
حساب سے گناہ اور اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ کر کے کیا لو؟ بپتسمہ لو. آنے والے غضب سے بچنے کے لیے یہ خوبصورت تشریح ہے جو یوحنا سباقی نے دی ہے کہ تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے کیا کرو؟ بھاگو. اور کیا کرو؟ اور توبہ کے موافق پھل لاؤ. اور توبہ کر کے توبہ کے موافق پھل لاؤ. آنے والے غضب سے بچنے کے لیے بپتسمہ لینا انتہائی ضروری ہے. لیکن بپتسمہ لے کر کلام مقدس اور مسیح کی تعلیم کے مطابق چلنا بھی انتہائی ضروری. روح کے موافق چلنا بھی انتہائی. یہ نہیں کہ غوطہ لے کر میں عموماً کہتا ہوں کہ جس طرح سے لکھا ہوا ہے پطرس کے خط میں کہ نلائی ہوئی سوردی، کیسے نلائی ہوئی سوردی کس طرح جاتی ہے؟ بولے دلدل کے. ایسا نہ ہو کہ ہم غسل پا لیں، توبہ کر لیں اور غسل پا کر غوطہ لے لیں اور پھر ہم گناہ اور بدی کی طرف لوٹ جائیں. نو، غضب ہے فریسی اور صدوقی. اس غضب سے بچنے کے لیے اور ان کے منہ پر اس نے کہا اے صدوقیوں فریسیوں اور یہودیوں تم کو کس نے جتا دیا کہ تم آنے والے غضب سے بھاگو. یہ ہے وہ بات جس کی تیاری کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں لوگ بھی یہودا سباقی تھے ڈرا رہے ہیں. اور کئی دفعہ مجھے بھی ایک دفعہ سینٹ میریز میں ایک سیمینار تھا، اس قسم کے سخت الفاظ بائبل میں نکال کے بتائے. ایک دو سیمینری اسٹوڈنٹس آئے، اس نے کہا کہ ہماری تو استاد نے بتایا ہے کہ خوفناک باتیں کر کے لوگوں کو نہیں ڈراؤ، محبت سے لوگوں کو جیتو. میں نے بولا یس، محبت ہم نے لوگوں کو دکھانی ہے، لیکن کلام کے اندر جو خدا کا غضب ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ بتانا ہے. رکاشہ 6 میں سے میں ان کو بتا رہا تھا کہ اخیر زمانے میں جب ایسا غضب آئے گا تو لوگ موت مانگیں گے تو موت بھی نہیں ملے گی، اور ایسے بچھو ہوں گے جو ڈنگ ان کو کاٹے گا، اور جب ان کو ڈنگ کاٹے گا ان کو اتنی تکلیف ہوگی موت مانگیں گے تو موت بھی نہیں آئے گی. تو یوحنا یہ فرماتا ہے کہ آنے والے غضب سے تم کو کس نے جتایا، کس نے بتایا کہ آنے والا غضب ہے اور تم دوڑے آ رہے ہو اپنے گناہوں اور توبہ کر رہے ہو تاکہ توبہ کی معافی کیا لاؤ؟ پھل لاؤ. جی. اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے. اپنے دلوں میں لانے کے لیے خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ یہودیوں کو بڑا فخر تھا کہ ہم ابراہیم کے بیٹے ہیں. مسیح خدا نے کیا کہا؟ اس بات کو فخر نہ کرو، خدا ایک قدوس صبر فاج پتھروں سے بھی ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے. فخر مت کرو، غضب سے ڈرو. آج بھی گناہ اور بدی سے بچتے ہوئے خدا سے کے غضب کو سے بچنے کے لیے ہم خدا کی طرف لوٹیں. جی. اور اب درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. ہماری زندگیوں سے بپتسمہ پانے کے بعد اچھا پھل نہیں لاتا تو یسوع مسیح نے تمثیل میں کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور جو پھل نہیں لاتا وہ کیا کرتا ہے؟ کاٹا جاتا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں پر جلتا رہے. یہاں پر یوحنا اشتباہی بھی یہی کہتے ہیں کہ درخت کی جڑ پر کیا رکھا ہوا ہے؟ کلاڑا رکھا ہوا ہے. اور پھر ایسا نہ ہو کہ اگر تم توبہ نہ کرو، بپتسمہ نہ لو، خدا کی طرف رجوع نہ لاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ درخت کاٹ ڈالا جائے گا، آگے اور آگ میں ڈالا جائے گا. تعلیم دیکھیے یوحنا سباقی کی بھی وہی ہے اور یسوع مسیح کی بھی وہی ہے. یوحنا 15 باب میں. جی. میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں. میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی کے ساتھ بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن میرے بعد
जो आता है वो मुझसे जोरावर है, वो मुझसे जोरावर, मुझसे ताकतवर, और आसमान और जमीन का कुल अख्तियार उसके पास है। मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक मैं तो हूँ। उसकी जूतियां उठाने के लायक भी नहीं। वो तुमको रूह कुदुस और आग से बपतिस्मा वो देगा। तुम्हें रूह कुदस और आग से बपतिस्मा बपतिस्मा देगा। हालेलुया। बंद किया है पढ़िए। जी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, अब तो होने ही दे। ने चालू कर ले, क्या कहते हैं यीशु मसीह? उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मैं तो मोहताज हूँ। आप तुझसे बपतिस्मा लेने के लिए मोहताज हूँ। क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी और यीशु मसीह मसीह है, मासी, दोनों मासियों के बच्चे हैं। 6 महीने का इनमें क्या है फर्क है। और ये फरमाते हैं कि मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज, तू जोरावर है, मैं तो उस लायक भी नहीं। अपने आप को आजिज, फरोतन, फकीर, निकम्मा जाहिर किया है यूहन्ना इस्तबागी ने, क्योंकि बहुत सख्त आदमी है ये, बहुत सख्त नबी है ये। उसने कहा मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का, मैं तो तेरी जूती तो तस्मा खोलने के भी लायक, उठाना तो दूर की बात, मैं तस्मा खोलने के भी लायक नहीं हूं। मैं तो खुद चाहता हूं तुझसे बपतिस्मा लूं। जी। और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करनी है। हमें होने दे कि हमें, लफ्ज क्या है? हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना। यहाँ पर एक बात आप सामने रखें, यूहन्ना इस्तबागी गुनहगार नहीं